لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء دونوں جہان دے سردار شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی. عزیز بھائیو دوستو، جدوں بھی کوئی موجب کوئی چیز بناتا ہے اور اس چیز نو مارکیٹ دے اندر پہنچاتا ہے تے اس چیز دے نال ایک کتابچہ لکھدا. کوئی بھی چیز لو، تسی موبائل خریدتے ہو، موبائل دے نال ڈبہ ہوندا ہے اور ڈبے دے اندر ایک کتابچہ ہوندا ہے. تسی میڈیسن خریدتے ہو، سیرپ لو تاں کیپسول لو تاں انہاں دے اندر ایک ورقہ لکھیا ہو. وہ کتاب دے اندر اس کتاب دے اندر پوری رہنمائی دیتی جاتی، پورا ہوگا اصول اور طریقہ کار دسیا جاتا ہے. بیانی ہی اسی طرح انسان بھی ایک مشینری ہے اور ایدہ کاریگر اسمان دا رب ہے. اللہ نے انسان کو بھیجا اور دی رہنمائی واسطے جڑا کتابچہ بھیجا ہے وہ دا نام قرآن مجید ہے. اور قرآن کے اندر انتہائی عبرتاں نے قرآن پڑھیا گیا تیری میری اصلاح واسطے. اور قرآن کے اندر انسان دی پوری زندگی دی ڈیٹیل موجود ہے کہ ایک ایک لمحہ کس طرح گزارنا. اور اس سے قرآن مجید کے اندر زندگی گزارنے کا سب سے بڑا اصول
سب تو بڑی قانون، سب تو بڑا آرڈیننس اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے کہ لوگوں اللہ کی گل منو، اللہ کے نبی دی منو، کامیاب ہو۔ گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک کے اندر میں تمہارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کے حوالے نال اپنی چند گزارشات رکھیاں سن کہ میرے نبی کی ذات کتنی عظیم ہے، میرے نبی کی ذات کتنی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی ذات کا مقام کتنا بالا ہے، کیونکہ انسان جتنی دیر تک دو چیزاں کو تسلیم نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے نمبر پہ انسان نبی کی ذات کو تسلیم کرے، دوسرے نمبر پہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرے۔ جڑا بندہ نبی کی ذات میں منتا بات کو نہیں منتا، تو بندہ بھی اسلام تو خارج ہے اور اس بندے کا ٹھکانہ جہنم۔ ایک مثال میرے نبی کا چچا ہے جس کا نام ابو طالب ہے، اللہ کے نبی بار بار کیا چچا کلمہ پڑھ ہے، لیکن چاچے نے کیا بھتیجے میرے پتہ ہے تیرا دین سچا، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ دنیا کو جاتے قریش کے سردار کہیں گے کہ ابو طالب دنیا کو جب جا گیا سی اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھڑ کے جا گیا سی، لہذا نہیں کرنا۔ اے نبی اپنے چاچے نو رائے راست تو نہیں لیا سکے، اللہ فرماتے ہیں سونے ہدایت تینوں کو ملتی تینوں میں دیا، تسی جنہیں مرضی چاہ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ سپیکر سیٹ کرو گئی، تسی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی پریشان ہو کے واپس چلے گئے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے باپ کے کول کھڑے روح پرواز کر دیے۔ صحیح بخاری کی روایت حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ سیدنا حضرت علی نکلے، باپ فوت ہو گیا، اللہ کے نبی کے گھر گئے، فرمایا سونیا قد مات عمک ضال، سونیا تمہارا گمراہ چچا مر گیا۔ ابو طالب نبی کی ذات میں تو بندہ سی، لیکن جو نبی پیغام دے رہا سی، جو بات دے رہا سی، اس بات کو نہیں سی مان رہے۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی منافق انہوں نے نبی کی بات تو منی، بلکہ اللہ کے نبی جب کھڑے ہوتے سمجھ منبر پہ خطبہ دینے واسطے جمعے کے درمیان کھڑا ہو جاتا اور کئی بار اے جڑا منبر پہ انسان کھڑا ہے نا، یہ زبان جو نکلتا ہے سچ نکلتا ہے۔ نبی کی گل منی، نبی کی ذات نہیں منیا، عبداللہ بن ابی منافق بھی جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اسلام اور مومن بندہ وہ تو بنے گا کہ جب نبی کی ذات میں بھی مننے اور نبی کی بات میں بھی مننے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ المبارک کے اندر تساں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے پہ نہ سماعت فرما لیا۔ آج انشاءاللہ نبی کی بات مننے کی وجہ نہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے صحابہ کی مقام عطا فرمائے، اس حوالے نہ اپنے چند گزارشات کراں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگوں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا،
اے میرے صحابہ، میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے اس بندے تو من ابا جس نے خود جنت کے اندر جانا تو انکار کر دیتا۔ صحابہ فرماتے ہیں سویا کیڑا ایسا بندہ ہے وَمَن يَعْبَى یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیڑا بندہ ہے کہ جڑا جنت کے اندر جان تو خود انکار کرے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جڑے بندے نے میری گل کو مان لیا، میری گل کو تسلیم کیتا، وہ بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا، اور جس بندے نے میں محمد کی بات کو جھٹلا دیتا، وہ کوئی پرواہ نہ کیتی، اپنے وڈیریاں کو سامنے رکھیا، اپنی ذات کے پاک کو سامنے رکھیا، اپنے چوکری کے چکراو پن کو سامنے رکھیا، محمد کی ذات کو جھڑ دیتا، فرمایا اس بندے نے خود جنت کے جان کو انکار کر دیتا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں نبی کی اطاعت ہی میں آسمان دے رب دی اطاعت، جڑا نبی کی گل منتا ہے گویا وہ آسمان دے رب دے حکم کو منتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی بات ہے وہ سراسر خیر، وہ دے اندر انسان واسطے فائدے ہی فائدے، کوئی ایک ایسی بات نہیں محمد رسول اللہ دی کہ جڑی تیرے میرے واسطے نقصان دہ، ہر بات آنا ہے۔ سیدنا حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھانا بنا رہے ہیں، اللہ کے نبی کھاتے ادھروں نکلے، گوشت بنا رہے ہیں، ہنڈیاں چولہے پہ رکھیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فرمایا رافع اس ہنڈیا کے وچوں دستی کا گوشت باہر نکال کے مینوں دے دو۔ سیدنا حضرت ابو رافع نے دستی نکالی، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی تھی، آقا علیہ السلام نے نوش فرمائی، فرمایا ابو رافع ایک اور دستی نکالو۔ سیدنا حضرت ابو رافع نے ایک دستی اور پکڑی، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر کی تھی، آقا علیہ السلام دستی کا گوشت پسند کرتے تھے، اللہ کے نبی نے وہ نوش فرمائی، تیسری مرتبہ پھر فرمایا ابو رافع ایک دستی اور نکال، تو سیدنا حضرت ابو رافع مسکرا فرماتے ہیں سویا جان باتیاں دو دستیاں ہوندیاں نے تین تے نہیں ہوندیاں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو رافع اگر تو میری بات مان لینا، میں جو محمد رسول اللہ نے کیا ہے، اگر تو ہانڈی کے اندر ہاتھ ڈال دیتا، میری بات کو نہ ٹوکتا، جنیاں دستیاں میں منگی ہوگا اللہ اس ہانڈی کے بچوں پیدا کرتا ہے۔ فرمایا میں محمد کی بات، اللہ اکبر، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا معمول سی کہ اللہ کے نبی جڑی گل کرتے، جڑی بات کرتے، عبداللہ فوراً لکھ لیتے۔ چند صحابہ نے کیا عبداللہ یہ کام ٹھیک نہیں، بعض دفعہ اللہ کے نبی کوئی عام دنیا کی گل کر دے تو وہ بھی لکھنی شروع کر دے، جڑی گل دین نہیں ہوتی تو وہ بھی نوٹ کرنی شروع کر دینا، ہر گل نہ لکھا گیا۔ سیدنا حضرت عبداللہ نے چھڑ دیتا نہیں، رسول اللہ نے تو دیکھا، فرمایا عبداللہ اگے تو لکھیا کرتا سی، میری ہر بات آج کل میں تینوں لکھتا نہیں دیکھ رہا۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سونیا مینوں ایسا اس طرح صحابہ نے کیا ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ لکھیا کرو، کیونکہ اس زبان تو جو بھی نکلتا حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے، جنہی زبان کو حق تے سچ نکلا جائے اس زبان کی بات کو پتہ نہیں لوگ کنے چھڑ دیتے، اس زبان کی عظیم بات کو پتہ نہیں اسی کنے کمر کے پیچھے سوچ کے ڈر گیا۔
اللہ اکبر اللہ. کائنات کے لوگوں، میرے نبی علیہ السلام کی ہر بات کے اندر اللہ نے حکمت رکھی ہے. ہر بات قیمتی ہے. ہر جناب علی زبان کے اندر نکلنے والا لفظ قیمتی ہے. جنہیں میرے نبی کی ذات جیسی دنیا کے اندر کوئی ذات نہیں، انہیں میرے نبی کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں. آؤ ذرا اللہ کے قرآن پہ غور کرنا کہ جنہ لوگوں نے میرے نبی کی گل منی، اللہ نے انہوں نے کس طرح نوازیا، کیویں انہوں نے شانہ عطا فرمائیا. میری اور تصاد پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دی سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے کائنات دے لوگوں، اللہ اور اللہ کے رسول دی گل نو منیا کرو. اللہ اور اللہ کے رسول دے حکم نو منیا کرو. اللہ اکبر اللہ. اگر اللہ کی گل سن کے نہ منو گے، اللہ کے نبی کی گل سن کے نہ منو گے، ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری زندگی دیاں نیکیاں ضائع کر دیاں گا، میں تمہاری زندگی دیاں تہجداں روڑ دیاں گا، میں تمہاری زندگی دے صدقے خیرات زکاتاں ساریاں تباہ و برباد کر دیاں گا. میرے نبی دی گل منیا کرو جویں میرے نبی دی یار مندے سن، جویں میرے نبی دے صحابہ مندے سن، جویں میرے نبی دے جناب علی جانثار مندے سن. اللہ اکبر اللہ. کائنات دے لوگوں، اللہ دے نبی علیہ السلام مسجد دے اندر تشریف فرمانے جا آرابیون ایک پنڈ دا بندہ مدینے دے ذیلی علاقیاں دے وچوں چلدا اللہ کے نبی کو آ گیا ہے تے آ کے فرماتا ہے اے اللہ کے نبی جی دلونی علی عمل اذا عملتہ دخل الجنہ. اللہ کے نبی جی میں پنڈو بندہ ہاں، میں دور دراز تو آیا ہاں، مینوں کوئی عمل دس دیو جڑا میں عمل کرتا رہا مینوں رب دی جنت لب جائے، مینوں جنت دے اندر اللہ جناب علی جگہ دے دے. اللہ اکبر اللہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے ربی تم جناب علی اللہ تعالیٰ دنیا جناب حکم کرتا 5 نمازاں صبح تو شام تک پڑھنیاں نے. اللہ سونے اس کو علاوہ فرمایا اس کو علاوہ کچھ نہیں، نفلی پڑھنا چاہے تے پڑھ لیں. اللہ اکبر اللہ. سونے اور فرمایا کہ روزے رکھنے نے، سونے اس تو علاوہ فرمایا فرضی 1 مہینے دے میں نفلی جن دل کرتا رکھ لیں. اللہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حج اگر اللہ دے موقع ایک دفعہ بیت اللہ دنیا سے آرتا کرنیاں نے. اللہ اکبر اللہ. اپنے مال دی زکاة دے لیے. اللہ اے میرے نبی دا صحابی ساریاں گلاں سن کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے اور فرماتا ہے سونیا واللہ لا ازید ھذا ولا انقص. اللہ دے نبی جی اجریاں تساں گلاں نوں دس دتیاں نے جنی دیر تک میری موت نہیں ہوگی نہ میں انہاں کو ود کراں گا نہ میں انہاں نوں کٹ کراں گا. ہائے اے دین محمدی دین کہ نہ ودو نہ کٹو، پورا ایک معیاری جو سسٹم ہے اس سسٹم تے رہ کے زندگی گزارو. اللہ کے نبی جی میں اس جنیاں تساں گلاں دس دتیاں نے نہ میں نہ تو کوئی ود کراں گا نہ میں کٹ کراں گا. سونیا جڑی گل تہاڈی زبان وچوں نکل گئی ہے اس گل نے میرے دل وچ جگہ بنا لئی ہے. اللہ اکبر اللہ. اٹھ کے تے ٹر پیا ہے تے میں ہن مقام ملن لگا جے نبی دی گل کرن دا. لیکن قربان جائیے
حالے عمل کوئی نہیں کیتا. یہ صحابی نے جا کے کوئی لمبیاں چوڑیاں نمازاں نہیں پڑھیا, کوئی صدقے خیرات نہیں دیتے. اللہ اکبر, اللہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو چل پہ آئے. میرے نبی دے کول صحابہ اور بھی بیٹھے نے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا فلینظر هذا. لوگو اے میرے صحابہ کی جماعت, اگر تسا دنیا تے کسے جنتی نو ویکھنا تے او جا رہا ہے, او جا رہا ہے. حالے عمل بھی نہیں کیتا, حالے نماز بھی نہیں پڑھی, حالے کوئی روزہ بھی نہیں رکھیا, صرف نبی دی گل نو منن دا عزم کیتا, نبی دی گل دی تصدیق کیتی ہے. فرمایا جنہیں ٹوٹا پھوٹا کو جنتی ویکھنا ہے, اے پینڈو جا رہا ہے جو دیکھ لو. حالے جڑا بندہ نبی کی گل ماننے گا اس دا مقام کتنا زیادہ ہوگا. اللہ اکبر, اللہ کائنات دے لوگوں اے حال یقین دلایا ہے. اللہ دے نبی جی میں تواڈی گل مننا گا, اجر نہ ملیا ہے کہ جنت دا ٹکٹ لگ گیا ہے محمد دی زبان دے وچوں. اللہ اکبر, اللہ کائنات دے لوگوں دوسرا واقعہ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی دی گل منن دا مقام کتنا زیادہ ہے. میرے نبی علیہ السلام منبر تے کھڑے نے, آقا خطبہ دے رہے نے, اللہ دے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے نے. چاند میرے نبی دے صحابہ مسجد دے اندر کھڑے نے, اللہ دے نبی فرماتے نے اجلسو, اے میرے صحابہ بیٹھ جاؤ نیچے, نیچے بیٹھ جاؤ. اللہ اکبر, اللہ جدو میرے نبی گل کر رہے ہیں نا تے عبداللہ بن مسعود مسجد نبوی دے مین گیٹ تے آ گئے نے. اللہ اکبر, اللہ اللہ دے نبی دی جدو آواز آئی بیٹھ جاؤ تے عبداللہ بن مسعود دروازے دے اندر بیٹھ گئے نے, دروازے دے وچ ہی بیٹھ گئے نے. اللہ اکبر, اللہ میرے نبی علیہ السلام دی نگاہ پئی, فرمایا عبداللہ سونیا میں تینوں تے نہیں نہ کیا, میں تیرنا نو کیا ہے جڑے مسجد دے سین دے اندر جناب علی کھڑے نے, میں تیرنا نو کیا ہے بیٹھ جاؤ. عبداللہ تو اگے آ جانا. فرمایا سونیا جدوں میں تواڈی زبان دے اندر سن لیا نا اجلسو اجلسو بیٹھ جاؤ, عبداللہ دا ایمان ہی گوارا نہیں کیتا ایک قدم ہی پٹ لوا. عبداللہ کا ایمان ہی نہیں گوارا کیتا کہ ایک قدم جناب علی اگے اٹھا لوا. اللہ اکبر, اللہ اوتلا بند کر دو. اللہ اکبر, اللہ کائنات دے لوگوں, اللہ دے نبی علیہ السلام دا پیارا صحابی فرمایا سونیا میرا دل نہیں گوارا کیتا کہ میں ایک قدم بھی اللہ دے نبی دی آواز اور جان تو بعد ایک قدم بھی اٹھا لوا. اللہ اکبر, اللہ کائنات دے لوگوں اے میرے نبی دا عظیم صحابی وا صحابہ تواڈے مقدرہ تو قربان جائیے, تسی انج اللہ دے نبی دیاں گلاں نو منیا کردے سی. اللہ اکبر, اللہ پھر اللہ نے اجر کی دیتا نبی دی گل منن دا. اللہ اکبر, اللہ ایک جنگ تے میرے نبی دے صحابہ جنگ تے کہنے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود دبلے پتلے نوجوان نے, چھوٹا جہا قد بریک بریک پنڈلیاں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود دیاں. اللہ اکبر, اللہ میرے نبی علیہ السلام دے نال جہاد تے کہنے تے مسواک اتارن واسطے نا ایک درخت تے چڑھے نے. اللہ اکبر, اللہ ہوا آئیے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں تے کپڑا اڑ گیا ہے, پنڈلیاں ننگیاں ہو گئیاں نے تے میرے نبی دے یار مسکرا پے نے, میرے نبی دے صحابہ ہنس پے نے. اور دیکھو نا عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں کتنیاں باریک نے. اللہ اکبر, اللہ تے میرے نبی علیہ السلام فرماتے نے
اے میرے صحابہ، اے عبداللہ تے حسن والے، عبداللہ تے مسکراؤ والے، اے میری گل مندا ہے، مندی سارے صحابہ نے، اے میری جناب علی ہر حکم نو بجا لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ نے نشان نہ دیتا ہے، تسی ٹوٹیاں پنڈلیاں نو ہلکا سمجھ کے مسکرا رہے، من اللہ کی عزت دی قسم ہے، اگر عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں نو پہاڑ کے مقابلے کے اندر ترازو دے وچ رکھ دیتا جائے کہ میں محمد نو اللہ دی عزت دی قسم ہے اور پہاڑ بھی عبداللہ بن مسعود دیاں پنڈلیاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پہاڑ بھی 15 کلومیٹر لمبا چوڑا آسمان دیاں بلندیاں نو چھوڑ والا وہ پہاڑ۔ فرمایا تسی مسکرا رہے ہو، مسکراؤ نا، ویکھو اے چھوٹے سے قد والے نوجوان دی، اے بریک بریک پنڈلیاں والے نوجوان دی اللہ دے ہاں کتنی عزت ہے۔ وہ پہاڑ بھی عبداللہ دی پنڈلیاں دا وزن نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ اجر ہے میرے نبی دی گل منن دا۔ اسی کیوں پریشان ہاں، اسی کیوں غم زدہ ہاں، ساڈے تے کیوں ازمائشاں نے، سانو ٹی وی دیا خبراں سچیاں نے، لیکن محمد رسول اللہ کی بات تے سانو اعتبار ہے۔ ساڈا جنہ پہلا دور تے یقین اگر انہاں محمد کی بات ہو جائے دنیا کے اندر ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ افسوس ہے یہ وجہ ہے کہ ایسا دین اس طرح پڑھیا نہیں، اس طرح سمجھیا نہیں جو دین محمد رسول اللہ نے کیا ہے۔ ایسا کہ ممبرا پہ کھڑے لوگوں نے کوئی ٹوٹا بچہ دین لیا ہے، جنہوں آپ دین کا پتہ نہیں، نہ کوئی دین چھوڑ کے اسی عمل کرنے ہاں، سارے اندر تبدیلی کس طرح ہے۔ وزار ویتم نصارہ تمدن میں حدود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو، کیونکہ اسی لوگوں نے پیچھے لگ گئے، لوگوں نے جو کہہ دیتا، جو ممبرا پہ جاہل ناسی خود دین پڑھے تو جڑے سامنے جمعے پڑھا رہے ہیں وہ دین تو ناشنا نے، اور اسی تھلے بیٹھ کے پوچھیاں سیدھیاں گلاں چھوڑ کے صرف یہ کہنے ہیں بے شک بے شک صحیح کہہ رہے۔ حالانکہ دین پڑھ کے دین کے مطابق عمل کر کے دین کو سنیا جائے وہ لذت یہ آپ کی، جنہیں دے کھان والے انہیں دے کھاؤن والے، جنہیں دے سنن والے انہیں دے سناؤن والے۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ میرے نبی کے ایک ایک فرامین تے اپنی جناب کی جان کو نچھاور کرنے واسطے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے چندہ مانگ لیا، صحابہ چندہ جمع کرواؤ، صحابہ نے آپ کو اپنے حصے پائے۔ ایک کوئی عبداللہ بن مسعود منڈی کے اندر چلا گیا، سارا دن کھجوراں دیا ٹوکریاں چک کے کدی اس طرف شاماں کچھ دیاری نہیں لیا کے محمد کے قدماں وچ رکھ دیتی۔ سونیا تہاڈی زبان ہی چوہدر سی کہ صدقہ کرو، سارے نے دیتا سی، عبداللہ کو کچھ نہیں سی، عبداللہ نے شام تک مزدوری کر کے محمد کی بات کا دفاع کیتا۔ ایسے سنو لوگ ایویں نہیں انہوں نے قرآن جگہ ملی، ایویں نہیں قرآن انہوں نے تھاما لگیاں۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون، کامیاب ہو گئے نے، فلاح پا گئے نے، جنت کے سردار بن گئے نے، ایویں اللہ نے آوازہ نہیں لگایا۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، میرے نبی علیہ السلام دی ہر بات دے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے۔
جنہ نے میرے نبی دیاں گلاں منیاں نے اللہ نے انہاں نوں بڑے مقام عطا فرمائے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مدینے دے اندر نا ایک کالے رنگ دی ایک عورت، سیاہ فام عورت، اللہ اکبر اللہ، حالات دن جدے سن انہوں مرگی دا دورہ بندا سی تے جدوں انہوں دورہ بندا سی نا او جناب علی اپنے کپڑیاں نوں اتار دیندی سی، بے لباس ہو جاندی سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن نا چلدی چلوندی آ گئی میرے نبی دے دروازے تے، اللہ دے نبی کو آ گئی تے آ کے فرماندی سونیا میں عورت ذاتا اللہ دے نبی جی مینوں مرگی دا دورہ بن جاندا ہے تے سونیا میں بے لباس ہو جاندی ہاں، میں اپنے کپڑیاں نوں اتار دیندی ہاں۔ اللہ دے نبی جی تسی دعا فرما دیو نا اللہ میرے تو بیماریاں نوں لے جاوے، اللہ مینوں تندرستیاں عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے اللہ دیے بندیے دعا چاہنی ہے کہ جنت چاہنی ہے، دعا لینی ہو کہ جنت لینی ہو۔ فرمایا سونیا تسی کیاں دیو؟ آقا علیہ السلام فرماتے نے میں تے کہنا وا تینوں جنت لا بجائے۔ اللہ اکبر لا ادھر مطلب ہی دعا کروا منا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے نے اے بی بی اصبر والا کی جنہ، اگر صبر کر جائیں گی نا اس بیماری تے اللہ کی اس رضا پہ راضی ہو جائیں گی۔ والا کی جنہ کالو تے جو اپن لاغتے اپن جاتے فرعون جہنم نو جانگے اللہ تیرو جنت دے رستیاں تلا دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے تو صبر کر جا۔ اللہ اللہ۔ اے بی بی کہتی ہے ٹھیک ہے اللہ کے نبی جی جو تو سا فیصلہ کر دیتا ہے، میری دل کے زندگی دوریاں کے نال گزر رہی ہے، اللہ کے نبی جی ہو جلی چاند دن دی زندگی ہے وہ بھی گزر جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ٹھیک وہ جناب پیاری عورت چل پڑی ہے واپس آئیے سونیا چلو انی کو دعا کر دیو انی لا اتکشف کہ جدو میں نے دورہ پڑے نا تے میں اپنے کپڑے نہ اتارا سونے انی کو دعا فرما دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اے سورے کو جدو مسئلہ پڑے اے بے لباس نہ ہو۔ بی بی چلی گئی اطاعت نبی رضا فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اس عورت نو جنی دیر تک زندہ رہی ہے اسا ویکھیا ہے وہ دورے بنتے رہے لیکن وہ کبھی بے لباس نہیں ہوئی۔ اور ایک دن گزر رہی ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس دے کول گزری، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے نبی دے ساتھیو آج تو آنے کوئی چلتی پھرتی چلتی بی بی نہ دکھائیے۔ فرمایا دکھاؤ۔ فرمایا دیکھو اے جنتے پیرا کے اندر کھجور دیاں کھچی دیاں جتیاں نے خدا دی قسمیں زمین تے سینے تے چلتی ہیں جلتی عورت ہے محمد رسول اللہ نے کیا انہیں نبی کی گال مانے کے صبر کیتا ہے اللہ نے وہ جنت کی بشارت دی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام دی ہر گل خیر، میرے نبی علیہ السلام دی ہر بات خیر، میرے نبی دی ایک ایک فرمان خدا دی قسم موضوع بڑا لمبا ہے صحابہ دیاں قربانیاں میرے نبی دی گل نو تسلیم کرن دے اگر واقعات انہاں دے اعمال بیان کیتے جان تے کئی لمبے چوڑے جمعے چاہیے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دن نا سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی دے نال گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر جلدی کھڑا ہو جاؤ اور ایک ہلنا نہیں ایک قدم نہیں اٹھانا جتنی دیر تک میں واپس نہ ہوں۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اللہ کے نبی دور چلے گئے حتیٰ کہ میری نظراں تو غائب ہو گئے کہ میں ایک دھماکے کی آواز سنی کہ بڑی زوردار آواز آئی کہ میرے دل نے کیا ابو ذر کہ اللہ کے نبی نے کسی نقصان نہ پہنچا دیتا ہوں تے جا کے پتا کر کہنا میں قدم اٹھاؤ گا میرے دل نے کیا اللہ کے نبی تیرے سختی نہ منع کر کے کہنے کہ قدم نہیں اٹھاؤ۔ فرماتے ہیں بہت ہی کھڑا ہے کچھ دیر بعد اللہ کے نبی آئے
اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر آگے تھے ٹھہرے جی اللہ کے نبی جی میں تو دھماکےدار آواز سنی ہے کیسی سی فرمایا ابو ذر میرے کو جبرائیل علیہ السلام آئے سن صحیح ابن ماجہ کی روایت ہے کہ فرمایا سونے جبرائیل تے اگے بھی ہوندے سن پر اتنی آواز نہیں آئی کبھی بھی فرمایا ابو ذر آج جبرائیل جڑا پیغام لے کے آیا سی نا وہ پیغام بڑا اعلیٰ ہے اس پیغام کا پروٹوکول ہے کہ اللہ نے کئی لوگوں کو اس پیغام دی اور جبرائیل دی اور کی آواز سنائی فرمایا سویا وہ پیغام کیے فرمایا آج اللہ نے اعلان کیتا ہے کہ سونیا تیری امت دے جتنے بندے توحید والے ہوں گے انہاں کو خوشخبری دے دیو میں انہاں کو جنت عطا کر ہی دیا جتنے بندے توحید تے مرے یہ بڑا اہم پیغام موحد بندہ کو فرق کرتی تو فرمایا ابو ذر بولتے کھڑا فرمایا جی اور نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی فرمایا ابو ذر ما اقلت الغبراء ولا اذلت الخضراء من رجل اصدق لهجة من ابي ذر فرمایا لوگو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی قسم زمین تے آج تک ایک وجہ کوئی بندہ چلیا نہیں نہ آسمان نے آج تک ایک وجہ کسے بندے تے سایہ کیتا ہے جو ابو ذر نہ سچا ہے میری گل منن دی وجہ نال اللہ نے ابو ذر دی زبان دے اندر سچ پیدا فرما چھڈیا اللہ اکبر اللہ کہنا دے لوگ میرے نبی دے فرامین منیا کرو میرے نبی دیاں گلاں منیا کرو میرے نبی دیاں باتاں منیا کرو اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی آخری بات اللہ اکبر اللہ انہاں دا نام ہے جلابیب رضی اللہ تعالیٰ ایک اے نام ہے بعض کتابہ دے اندر جلابیب رضی اللہ تعالیٰ اے نام ذکر ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہسمکھ میرے نبی دا صحابی ہے صحابہ فرماتے نے اے جڑا جلابیب نا یہ اللہ دے نبی نو ہسایا کرتا سی بعض بندے ایسے ہوندے نے کہ جڑے آ جاندے نے نا او گل کرن تے اگلا بندہ ہس پیندا ہے اللہ دے نبی نو صحابی ہسایا کرتے سن اللہ دے نبی دے نال بڑا پیار کرتے سن غلام سی وکدا بکودا میرے نبی کو آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ آقا علیہ السلام فرماتے نے اے جلابیب شادی کرنا چاہنا ہے فرمایا سونیا بیاہ کرنا چاہنا وا لیکن میرے نال کرے گا کون نہ کوئی منصب ہے نہ کوئی عہدہ ہے نہ کوئی میرا خاندان ہے نہ کوئی میری ذات پات ہے اللہ دے نبی جی کون کرے گا میرے رنگے نال بیاہ اللہ اللہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے جلابیب چلا جا فلاں باغ دے اندر جا کے نا اوتھے کن ساری صحابی دا گھر ہے سردار قسم دا گھر با او جناب علی انصاری صحابی ہے فرمایا اون دے گھر چلا جائیں سب تو پہلا میں محمد دا سلام کہنا ہے اس کے بعد کہنا ہے کہ میں اللہ دے نبی نے بھیجا ہے میں رشتے واسطے آیا ہوا اللہ اکبر اللہ قربان جائیے کلے ہی ٹر پیا ہے دولہا کلے ہی چل پیا ہے نبی دی بات مان کے نبی دی گل سن کے کلے ہی ٹر پیا ہے اللہ اللہ ٹرتا پھرونگا باغ دے اندر آیا ہے دروازہ کھٹکایا ہے اللہ اللہ بندہ باہر آیا ہے وہ سارے صحابی آیا ہے امیر ترین صحابی اللہ اکبر اللہ اور جب دروازہ کھلیا نا جی کیویں آئے ہو تے سیدنا حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اللہ دے بندیا مینوں اللہ دے نبی نے بھیجا ہے سب تو پہلا تے آقا علیہ السلام تانوں سلام کہندے نے اللہ دے نبی تانوں سلام کہندے نے اللہ اکبر اللہ فرمایا علیکا وعلیکم السلام جڑا بندہ تانوں بھی کہے نا کہ فلاں بندے نوں میری سلام دعا دیا دے جدو بندہ تانوں آ کے کہے نا کہ فلاں بندہ تینوں سلام کہندا سی تے او دا جواب انج دیندا علیکا وعلیکم السلام تیرے تے بھی سلامتی ہوئے تے تے بھی ہوئے اسی آج وعلیکم السلام
علیکہ وعلیکم السلام، اللہ اکبر، اللہ او سلام دا جواب دیتا، خوش ہو گئے، اللہ دے نبی دا سلام آیا ہے، اللہ دیا رحمت آ گئیاں نے، اللہ دی طرف عنایات آ گئیاں نے، اللہ اکبر، اللہ تے ہور کیویں آیا ہے؟ جی میں رشتے واسطے آیا وا، اللہ دے نبی نے مینوں بھیجیا ہے کہ تواڈے گھر نوجوان لڑکی ہے تے میں دا رشتہ لینے واسطے آیا وا، اللہ اکبر، اللہ صحابی پریشان نہیں ہویا کہ اب 2 منٹ روک میں اپنی بیگم دے نال مشورہ کرنا، میں اپنی زوجہ دے نال اصلاح کرنا، چنگے بندے ہر کام دے اندر اپنی بیگماں دا مشورہ لیندے نے، انہاں دے نال اصلاح کردے نے، کیونکہ انہاں دی رفیق حیات ہے، انہاں دی جناب علی سفر دی ساتھی ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں ایتھے روک میں اپنے جناب علی کرو مشورہ کرا، اپنی بیگم نو پوچھ لا، اللہ اللہ صحابی کھڑائے تے جناب علی انہیں جا کے اپنی بیگم نو پیغام دیتا، اینجی اللہ دے نبی نے صحابی نو بھیجیا ہے، جلابیب او رشتے واسطے آیا ہے، ایک بیٹی اپنی او دے رشتے واسطے آیا ہے، اللہ اکبر، اللہ تے بیگم آئیے دروازے دے کول، ویکھاں تے صحیح کیڑا نوجوان ہے جڑا میری بیٹی دا رشتہ لینا ہے، اللہ اللہ جدو دروازے میں جناب علی سوراخاں تے اندر دیکھیا ہے تے کوئی غلام ہے، پھٹے کپڑے نے، پھٹیاں کفاں نے، ٹوٹے بٹن نے، اللہ اللہ پیر دے اندر کھجی دیاں جوتیاں پائیاں نے، اللہ اکبر، اللہ رنگ دا کالا ذات پاک بھی کوئی نہیں لیکن ذات کوئی ہے، میرے نبی دا غلام ہے، میرے نبی دا صحابی ہے، اللہ اکبر، اللہ تے کہیں دیئے اے میں انہوں کی میں اپنی بیٹی دا رشتہ دیا، میں تے نہیں دے سکتی، اللہ اکبر، اللہ تسی انج کرنا اپنے خامت رو کہیں دیئے، تسی انہوں کہہ دیو کہ اللہ دے نبی نو جا کے پیغام دے دے کہ کچھ دنہ دا ٹائم دے دیو، جب اللہ دے نبی ٹائم دین کے نا تے آپا پھر کسے دن جا کے اللہ دے نبی نو ملے کے انکار کر دیاں گے، اللہ دے نبی جی اسی انہوں نہیں دے سکتے، اللہ اکبر، اللہ ایک اللہ باتاں ہو رہی نے تے پردے دل گیا ایک نوجوان لڑکی نکلی ہے جڑی انہاں دی بیٹی لگتی ہے، جڑی انہاں دی جناب علی تھی لگتی ہے، اللہ اکبر، اللہ باہر آئیے تے کہیں دی ابو جی تے امی جان کہ میں دیا گلا پہ کر دے، اللہ کے نبی کو ٹائم منگاں گے پھر انکار کر دیاں گے، دسو نا پھر تہاڈا ایمان کیویں باقی رہے گا، نبی کو ٹائم منگ کے تو نہ انکار کر دیو، ابو جی تسی انج کرو نا مینوں جناب علی اتدرون علی رسول اللہ امر ادفعنی الى رسول اللہ فإنی لا یضیعنی، اللہ دی قسم میں لڑکی نو یقین ہے کبھی بھی اللہ دے نبی مینوں ضائع نہیں ہون دیندے، اللہ دے نبی مینوں ضائع نہیں ہون دیندے، تسی ابو جان انج کرو نا بناؤ میری دلہن اے دے ہاتھ دے اندر پھڑاؤ میرا ہاتھ اے توڑو نال میرے اور میرے بھیجنے دینار میرا نکاح کرو، اللہ دے نبی نے نو بھیجیا ہے، یہ عام نہیں ہو سکتا، وہ جنہوں نبی نے کلیا ہے، نبی نے ہمیں نہیں کلیا، آسمان تو پیغام آیا ہوئے گا، یہ لڑکی اللہ دی قسم ہے جڑی کالجاں تے یونیورسٹیاں دے اندر نہیں گئی، انہیں جناب علی فزکس تے کیمسٹریاں دے سبق نہیں پڑھے، انہیں دنیا دے علوم فنون دے اندر مہارت نہیں حاصل کی تھی اور نہ کسی لمبے چوڑے مدرسے دے اندر پڑھیے، لیکن انہوں پتہ ہے جڑا نبی دی گل منے گا وہ پاگ لگ جان گے، وہ تو جناب علی نیارے ہو جان گے، اللہ فرمایا ابو جی اے ہاتھ دے اندر میرا ہاتھ پکڑاؤ، جناب میں نہ تو رہندے، اللہ اکبر، اللہ جناب علی ماں بھی چل پئی ہے، باپ بھی چل پیا ہے، بیٹی بھی چل پئی ہے، اللہ دے نبی وال قربان جائیے، ایک امیر گھرانہ ایک غریب غلام وکھدا رکھاوندا کس واسطے جا رہے ہیں نکاح کرن واسطے، اللہ اکبر، اللہ میرے نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے،
تو جناب علی یہ لڑکی کہتی ابو جی تمہیں خوشی نہیں ہوئے گی کہ میں عورتوں کے اندر بیٹھا گی تے عورتاں کوئی کہتی ہوئے گی کہ میرا نکاح میرے ابو نے کروایا ہے، میرا نکاح میرے خالو نے کروایا ہے، میرا نکاح میرے ماموں نے کروایا، میں کتنی بختاں والی ہوا گی کہ میں ساریاں کے اندر آپ چپ کے کہاں گی نہیں چپ کرو نہیں تو آٹا نکاح تو رشتے داراں نے کروایا ہے، میں کتنی خوش نصیب ہاں کہ میرا نکاح کروایا تے محمد رسول اللہ نے کروایا، آمینہ دے دور یتیم نے کروایا، اللہ اکبر اللہ میرے نبی کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے، فرمایا جی نکاح پڑھا دو، نکاح ہو گیا ہے، میرے نبی نے نہ دعا فرمائی، فرمایا اللہم صب الخیر علیہا صبا ولا تجعل عیشہا کدا، اللہ انہوں خیر عطا فرما دے، اللہ انہوں رحمت عطا فرما دے، اللہ اکبر اللہ، اور میرے نبی دی گل منن دا اجر ملن لگا دے، رحمان مسجد دے اندر آن والے میرے نبی دی ہر گل قیمتی ہے، جنہیں میرے نبی دی ذات اللہ ہے، میرے نبی دی بات اللہ ہے، جنہیں میرے نبی دی ذات عظیم ہے، میرے نبی دی بات عظیم ہے، اللہ اکبر اللہ، اور میرے نبی دی جنہیں گال منی ہے نا اور اجر ملن لگا ہے، اللہ اکبر اللہ، اے بی بی کہیں دیئے اللہ کی قسم وقت گزر لگ پیا، اللہ نے تبدیلیاں لیا دیا، اللہ اکبر اللہ، چلدیاں چلدیاں مدینے دے اندر ہوئی ٹائم آیا کہ پورے مدینے دے اندر قید پہ گیا ہے، مدینے دے اندر قید سالی آ گئی ہے، کچھ کھان نہیں لگدا، لوگ مارے مارے پھرتے ہیں، پورے مدینے دے اندر قید سالی ہے، فرماتیاں نے اللہ کی قسم میرے نبی دی گل منن دا اللہ نے ناظر دیتا ہے، اللہ نے میرا اتنا اکرام کیتا ہے کہ قید سالی دی وجہ نال پورے مدینے دی اندروں آٹا لبدا نہیں، نبی دی گل منن دی وجہ تو میرے گھر آٹا مکدا ہی نہیں، ایک نبی دی گل منن دی وجہ تو فرمایا پورے مدینے دے اندر قید آ گیا، امیر صحابی قید کی نظر ہو گئے، فرمایا اللہ جو نبی دی گل منن دی وجہ نال اتنی بڑی قربانی دین دی وجہ نال ایک ذات پاک دی لڑکی ایک غلام دے نال نکاح کیتا ہے نبی دی گل مان کے، فرمایا اگر انہاں پورے مدینے دے اندر آٹا لبدا ہی نہیں، میرے گھر نبی دی دعا دی وجہ تو آٹا مکدا ہی نہیں۔ محترم بھائیو میرے نبی دی ذات تعالی سوچ کہ ایسا نبی نے نہیں پڑھیا جس طرح پڑھنا چاہیے سی، نبی نازل ساٹھے واسطے ہوا ہے، ویسے تے پورے جہان واسطے رحمت ہے، یہ دین اتریا ساٹھے تے دے، نبی آیا ساٹھے تے دے، لیکن اس نبی کو سمجھیا اور اس دین کو سمجھیا کافر ہے۔ آج دیکھ لو مسلمان پریشان نے، لیکن انہوں کی ترقی دن بدن اوپر جا رہے ہیں، کیوں؟ اسلام کی وجہ ہے ترقی، ترقی رسولوں کی وجہ ہے ملتی ہے، انہوں نے رسول محمدی کو اپنا لیا، اساں رسول چھاڑ دیتے ہوئے ایسی پریشان۔ تسی امریکہ کے اندر دیکھ لو عدالتہ کا نام عمری کوٹ سیدنا عمر کے نام تو رکھا ہے، اور فیصلہ واسطے آج بھی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سڑکاں کا جال ہے، محکمہ پولیس دیکھ لو، محکمہ فوج دیکھ لو، چھوڑیاں دیکھ لو، جنہ بھی نظام ہے اللہ کی قسم سیدنا حضرت عمر دے نظام کو جتنی دیر تک وہ سامنے نہیں رکھتے کوئی نظام بن نہیں سکتا۔ جنہ نے دین نو سمجھے اللہ کی قسم آج بھی انہاں دے ڈنکے بج رہے ہیں، اور ایسا دین نو چھڑ دیتا ہے خالی محبت۔ داڑھی منڈے نو بھی پوچھ لو، انہیں بھی کہنا میں نبی تو جان دے سکنا، داڑھی والے نو پوچھ لو انہیں بھی کہنا، حرام کھان والا بھی کہہ رہا ہے میں اپنا تن من نبی تو قربان کر سکنا، حلال کھانے والا بھی کہہ رہا ہے جڑا فجر اٹھ کے سب تو پہلا قوالی لگاتا وہ بھی کہہ رہا میں نبی نال محبت کرنا، میں نبی کی گل مننا، میں نبی کو جان دے سکنا، تو جڑا فجر آ کے پڑھتا ہے وہ بھی کہہ رہا میں نبی کی گل مننا۔ تو یاد رکھو نبی کی گل مننے والا اور نہ مننے والا ایک نہیں ہو سکتے، وہ مقام ہو رہے نہ مننے والا کا مقام ہو رہے۔
محترم بھائیو میرے نبی دی ذات بھی اللہ ہے, میرے نبی دی بات بھی اللہ ہے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دونوں چیزاں تے سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے, کیونکہ جڑا ذات نو مندا ہے بات نو نہیں مندا او دی مثال ابو طالب جیسی ہے, اور جڑا بات مندا ہے ذات نہیں مندا او دی مثال عبداللہ بن ابی منافق جیسی ہے. دونوں دا انجام جہنم ہے. تے جڑا ذات نو مندا ہے بات نو نہیں مندا او دی مثال سیدنا ابو بکر صدیق جیسی ہے کہ جڑا اولئک مع الذین اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جڑا نبی دی بات نو نہیں مندا ذات نو نہیں مندا وہ شہداء دے نال ہوئے گا, صدیقین دے نال ہوئے گا, صلحاء دے نال ہوئے گا, اتقیاء دے نال ہوئے گا. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.